حي على الفلاح. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ محترم ڈاکٹر توقیر عالم فلاحی صاحب سے آج دوبارہ استفادہ کا موقع مل رہا ہے یہاں کلیۃ البنات کی طالبات کو۔ آج آپ کا جو موضوع ہے وہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دعوت اور امت مسلمہ۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں عزیزہ مسلمہ عبدالاحد سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما
مسلم حافظ ہیں یہیں سے کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے علم میں ہم ایک بات لانا چاہیں گے کہ شعبہ طلبہ میں شعبہ حفظ تو بہت زمانے سے قائم تھا، 1970 سے تقریباً جو تاریخ ملتی ہے. شعبہ طالبات میں بھی 2003 میں شعبہ حفظ کا قیام عمل میں آیا، اور ایک بڑی تعداد طالبات کی اس شعبے سے منسلک ہوتی ہے. ہر سال تقریباً 250 بچیاں شعبہ حفظ میں رہتی ہیں، جن میں سے 30 سے 35 حفظ مکمل کرتی ہیں. ابھی جنہوں نے تلاوت کی انہوں نے بھی یہیں سے حفظ مکمل کیا ہے. اور اس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں مختلف گھروں میں بلریا گنج میں بھی اور اطراف میں بھی وہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور مکمل وہ تراویح خواتین بھی اب پڑھتی ہیں، جس کا پہلے کوئی تصور نہیں تھا. بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے اب گزارش کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دعوت اور امت مسلمہ اس موضوع پر خطاب فرمائیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. وقال اللہ عز وجل انا جعلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. وقال اللہ عز وجل فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. وقال اللہ عز وجل فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. وقال اللہ عز وجل انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. وقال اللہ عز وجل یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لائق صد احترام محترم صاحب، میرے عزیز دوست عبید اللہ طاہر مدنی صاحب، اساتذہ اور طالبات، خواتین اساتذہ اور طالبات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی گئی ہے، اور جو دین آپ کامل شکل میں لے کر کے آئے اور جو آپ کا مشن بتایا گیا، اس سے متعلق بھی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ صف کی. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے
جو پہلی آیت پڑھی گئی کہ اے نبی آپ پر جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجیے، اس کو پہنچائیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے پیغامبری کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اور اس راہ میں جو مصائب و مشکلات آئیں گی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے۔ جو دوسری آیت پڑھی فرمایا جاتا ہے کہ بلا شبہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، نذیر اور مبشر بنایا ہے، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنایا ہے، اور اللہ کی طرف سے آپ میری طرف سے داعی ہیں، میرے اذن سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور روشن چراغ ہیں آپ۔ تیسری آیت جو پڑھی وہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ جس میں فرمایا جاتا ہے کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ سورہ فاطر کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے جس کا ترجمہ ہے کہ اپنی جان آپ گواہ نہ دیجیے ان کے پیچھے، حسرت کے مارے، افسوس کے مارے، اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے باخبر ہے۔ اور سورہ صف کی جو آیت کریمہ پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن بتایا گیا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دنیا کے ادیان پر، تمام ادیان پر، یہ دین جو ہے اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، تمام ادیان پر غالب کر دے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد۔ اور جو حدیث پاک پڑھی بہت عام فہم الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے ایک بات بھی اگر سنو تو پہنچا دو، بلغوا انی ولو آیا۔ دیکھیے دعوت کا کام یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور سعادت ہے، ہماری برات آپ کی اور ہماری اور امت مسلمہ کی، کہ ہمیں اور آپ کو داعی بنایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد تھا دین کو دنیا کے تمام ادیان پر، تمام افکار و نظریات پر غالب کر دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب داعی ہے، امت مسلمہ کا ہر فرد داعی ہے۔ اب ظاہر ہے دعوت کا کام مردوں پر بھی ہے اور عورتوں پر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول پیش نظر رہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور ہر ایک کا جو دائرہ کار ہوتا ہے اس دائرہ کار میں دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ آج آپ کے لیے خاص طور سے سوشل میڈیا کا دور ہے اور کمیونیکیشن کے دوسرے ذرائع ہیں، آپ مردوں کی طرح اگر دوسروں تک نہیں پہنچ سکتی تو کم از کم ان کے ذریعے دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ تو دعوت کا کام بڑا معزز کام ہے، بہت معزز کام، جس کو قرآن مجید کے اندر سورہ حامیم سجدہ میں یہ بھی کہا گیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، بلا شبہ میں مسلمان ہوں، بلا شبہ میں سر اطاعت جھکا دینے والوں ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعوت کے سلسلے میں، دعوت کے اس عظیم الشان فریضے کی انجام دہی کے سلسلے میں اسوہ ہیں۔ اس سے پہلے 2 باتیں اور نوٹ کرنی چاہیے قبل اس کے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دعوت کے اس عظیم الشان کام کے سلسلے میں پیش کروں۔ یہ بتانا ناگزیر سمجھتا ہوں کہ دعوت کا کام ایک برڈن سمجھ کر کے، ایک بوجھ سمجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت کا کام اپنی آئیڈینٹی کو بچانے کا کام ہے، اپنے تشخص کو اور اپنی انفرادیت کو بچانے کا کام ہے۔ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے نا، وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور دعوت دینے والے پر، عام دعوتوں کو دیکھ لیجیے آپ، دعوت دینے والے پر، داعی پر سب کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس لیے داعی کو ہر لحاظ سے فٹ رہنا چاہیے، ہر لحاظ سے تیار رہنی چاہیے، کہاں کمی، کہاں زیادتی، کہاں کیا ہوگا، کس کو تکلیف ہوگی، ہر لحاظ سے الرٹ رہنا چاہیے کہ کسی کو شکوہ کا کوئی موقع نہ ملے۔ عام دعوتوں کی بات اگر دیکھ لیجیے، کر لیجیے تو، اور آپ اور ہم سب روحانی داعی اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، اور خود قرآن مجید نے آپ کو بتایا ہے، خیر امت کہا ہے نا، بیسٹ کمیونٹی آف دا ورلڈ کہا ہے، اور بیسٹ کمیونٹی آف دا ورلڈ کہہ کر کے آپ کا مقام ساری امتوں میں سب سے اچھی امت قرار دے کر کے آپ کو یہ بتایا ہے کہ تم انسانیت کے لیے برپا کیے گئے ہو، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ یہ جامع کام ہے، دعوت کے سلسلے میں یہ جامع کام ہے، جامع ذمہ داری ہے، اور اس کے جو بھی کام کریں گے آپ اسی ضمن میں آئیں گے، اسی مین ہیڈنگ کے تحت کام آئیں گے جو دعوت کا کام آپ کریں گے۔ دعوت کا کام اگر دیکھا جائے تو چونکہ ہم پوری دنیا کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو امام بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے، تو گویا ایک طرح سے آپ کی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے تسلیم کی ہے، اس لیے تسلیم کی ہے کہ آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ ہم امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ خطاب اس خطاب کے مستحق نہیں ہے، آپ اور ہم امت مسلمہ اس خطاب کے مستحق نہیں ہے، خیر امت کے خطاب کے مستحق نہیں ہے، امت وسط کے خطاب کے مستحق نہیں ہے، اور شہداء الناس کے خطاب کے مستحق نہیں ہے۔ دعوت کا کام یعنی اگر دیکھا جائے تو مادی لحاظ سے بھی فائدہ ہوتا ہے، کہ اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دعوت کا کام جو کر رہے ہیں اور اپنے سوسائٹی میں، محلے میں، پڑوس میں جو بھی حیثیت ہے، جو ہمارا دائرہ کار ہے، اس کے لحاظ سے ہم کر رہے ہیں، تو جن لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑے گا، خود ہمارا سابقہ پڑے گا، اچھے لوگوں سے سابقہ پڑے گا۔ جب وہ سمجھ جائیں گے، جب ان کی تربیت ہو جائے گی، تو گویا ہمارا سابقہ جب ان سے پڑے گا تو اچھے لوگوں سے پڑے گا، ہمارے بال بچوں کا سابقہ پڑے گا، ہمارے بھائی بہنوں کا سابقہ پڑے گا، ہمارے والدین کا سابقہ پڑے گا، ہمارے اعزاء و اقربا کا سابقہ پڑے گا، تو اچھے لوگوں سے پڑے گا، تو یہ اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ بھئی میں تو بس اچھائی کرتا ہوں اور اچھائی کا حکم دیتا ہوں، یہ دعوت کا آدھا کام ہے، اور جو آدھا ہو وہ نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں دعوت کا کام۔ بھئی کوئی کہے نماز میری آدھی ہوتی ہے، تو نماز آدھی ہوتی ہے تو اس میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو آدمی صرف یہ کہے کہ بھئی ہم اچھائی کا حکم دیں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اچھائی کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، اور انصاف کرو، اور دوسروں کا حق دو، یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، اور لوگ جو ہے مخاطب
یا مدعو جس کو آپ دعوت دے رہی ہیں وہ ایکسیپٹ کرے گا، اور ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو زیادہ زیادہ تھوڑا سا مذاق کر کے ہنستے ہوئے نکل جائے گا کہ ان کو کہیں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کام جو ہے انکمپلیٹ ہے، نہیں ہے، یہ دعوت کا کام نہیں ہے. یہ جس طرح کوئی شخص کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہوں، تو کلمہ نہیں ہے جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے. یعنی ایک شخص یہ تو کہے کہ میں اچھائی کو پسند کرتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں، اور برائی کے بارے میں بس میں نیوٹرل ہوں، تو بھی وہ جو ہے اچھائی کو پسند کرنے والا نہیں ہے. برائی کے بارے میں اگر نیوٹرل ہے وہ، تو بھی وہ اچھائی کو پسند، وہ دعویٰ ہے، اس کا جھوٹا دعویٰ ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بہت عبادت کرتا ہوں اللہ کی، لیکن اس سے کہا جائے کہ جو غیر اللہ کی عبادت جو ہو رہی ہے اور تمہارے پاس پڑوس میں اور اس میں، تو اس کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، ہمارے اندر کوئی اس طرح بے چینی نہیں، بس میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں. جب تک کہ آپ معبودان باطل کو اپنے قول سے، اپنی حکمت سے، اپنی دعوت سے معبودان باطل نہیں کہیں گے، اس وقت تک اللہ کو اللہ کہنا بھی معتبر نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ذہن نشی ہونی چاہیے. دعوت کا کام بہت ہی پرعظمت کام ہے. آپ کی قیادت اور لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، دنیا کی امامت اور پیشوائی کا مسئلہ ہے، آپ کے خود اپنے فائدے کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ دعوت کا کام کرنا یہ امت مسلمہ کا امتیاز ہے. دوسری قوموں پر، دوسری امتوں پر آپس میں صرف یہ تھا کہ بھئی آپ ایک دوسرے کو برائی سے روکنا، یا بس ان پہ ایک طرح سے فرض نہیں تھا وہ کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی المنکر کریں، بس اچھی سوسائٹی بنے، اچھا معاشرہ بن جائے، لوگ سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں، تو اپنے ہی درمیان اپنی امتی میں جو ہے کام کرنے کا یہ تھا. لیکن امت مسلمہ کو تو انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ تم کو تو اخرجت للناس، تم کو انسانوں کے لیے ایوالو کیا گیا ہے، اور جو انسانوں کو انسانی معاشرے کو جو جتنا فائدہ پہنچاتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک مکرم ہے. خیرکم من ینفع الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو لوگوں کا فائدہ، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مخلوق کو خالق سے ملا دیا جائے، انسان کا رشتہ اس کے مالک سے، اس کے مربی سے، رب الناس سے، ملک الناس سے، الہ الناس سے مضبوط کر دیا جائے، اس کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہاں کی ابدی اور سرمدی زندگی میں اصل کامیابی کا نوشتہ تقدیر بھی اس کو لکھ دیا جائے، اس کے لیے لکھ دیا جائے، اور دنیا کے اندر حسنہ کی شکل میں اس کو اچھی صحت، تندرستی، عزت، اس کو شہرت، یہ سب حسنہ کی شکل میں یہاں دنیا کے اندر ملے، اچھے ماں باپ کی شکل میں اور نعمتوں کی شکل میں. آپ اور ہم سب حسنہ کی دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ بات کہ دعوت کا کام اگر ہم اس لحاظ سے کرتے ہیں تو یقین جانیے، اس فکر کے ساتھ اگر کرتے ہیں، ان خیالات کے ساتھ اگر کرتے ہیں، تو ہمارے اندر انسپریشن پیدا ہوگا. ہم اس کو بوجھ نہیں سمجھیں گے، ہمارے اندر دلچسپی پیدا ہوگی. دلچسپی اس لیے پیدا ہوگی کہ ایک طرف رضا الہی کا پروانہ حاصل ہوگا نا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ امت مسلمہ کی شناخت ہے دعوت کا کام. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ کیا اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد وہ ہے جو انبیاء کرام کرتے رہے ہیں، جو انبیائی مشن رہا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کو انجام دیا، اس مشن کے اگر علمبردار بنیں گے تو گویا آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کتنا نواز رہا ہے آپ کو. میں مثال دیتا ہوں، جان اللہ نے دی ہے، مال اللہ نے دیا ہے، سب کچھ، لیکن اس کا صرف مطالبہ یہ ہے
کہ میں نے جو مال دیا ہے، میں نے جو جان دیا ہے، بس میری راہ میں لگاؤ، کھاؤ پیو بھی، اچھے کپڑے بھی پہنو، بچوں کی تعلیم تربیت کا بھی انتظام کرو، ہے نا، خوب مطلب ظاہر ہے جائز حدود کے اندر تفریح بھی کرو اور آرام اور عیش بھی کرو، سب کہا ہے، لیکن یہ کہ بس صرف جو ہے میری مرضی کو کنٹرولر مانو، میری رضا کو سامنے رکھنا اور میرے رسول کی سنت کو سامنے رکھنا۔ آپ بتائیے کیا مطالبہ کر رہا اللہ تعالیٰ کہ بھئی ہم نے دیا ہے اور ہماری دی ہوئی چیز کو بس ہماری مرضی کے مطابق استعمال کر دوں۔ میں نے اگر عبید اللہ صاحب کو اگر میں نے 10,000 روپے دیے اور کہا کہ بس آپ سے صرف مطالبہ یہ ہے کہ آپ کھائے پیے بھی، آپ اس کو استعمال بھی کریں، لیکن ہم جو چاہیں اس کو بھی کریں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کھائیں پیے نہیں، اس میں سے آپ استعمال نہیں کریں، لیکن یہ مرضی بھی میری ہے کہ اور دوسروں کو بھی دیں آپ، یا اس کو بھی دیں، اس کو بھی دیں، اس کو بھی دیں۔ اگر میں یہ مطالبہ کرنے لگوں ان سے تو کیا یہ کوئی مطالبہ ہے؟ کیا یہ کوئی بوجھ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مال دیا، جان دیا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر یہ مال اور جان اگر ہماری راہ میں تم نے لگا دیا، ہماری راہ کا مطلب یہ نہیں کہ بس مال کو سب جا کے کسی کو بانٹ دیا، دے دیا، اور جان کو جا کر کے بس میدان جنگ میں گیا اور جا کے اپنے آپ کو جو ہے شہید کر لیا، صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مال اور جان لگا دیا کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کے غلبہ اور ایلا کے سلسلے میں اگر تم نے مشقت برداشت کی، بے انتہا مشقت کی، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہے نا، اپنی جان لگا کر کے، آخری مرحلہ جو جہاد کا ہے، جس کو آپ اور ہم جہاد کہتے ہیں اور دنیا جہاد کہتی ہے، وہ مرحلہ بھی ہے، اس لیے کہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے، آیت نمبر 109 ہے غالباً، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال کو اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ بتائیے، خرید لیا ہے۔ خریدار کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ یعنی آپ جو اس کی جنت کے خریدار بن گئے اور وہ ہماری مال اور جان کا خریدار بن رہا ہے۔ دونوں خریدار، یہاں دونوں خریدار ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے عام طور پر خریدار کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ خریدنے والا ان سے 50,000 لے کر کے، ان سے 50,000 لے کر کے، کسی اور سے 1,00,000 روپے لے کر کے، 2,00,000 روپے کسی اور سے لے کر کے خرید رہا ہے، کوئی جائیداد خرید رہا ہے، اور بیچنے والے کے پاس اگرچہ اس کے پاس 15,00,000 20,00,000 روپے 50,00,000 روپے آ گئے تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور خریدنے والے سے مطالبہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ بہت قرض دار ہے، کہ مٹھائی کھلاؤ بھائی۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا اعزاز بڑھا رہا آپ کا کہ مال اور جان اس کا دیا ہوا، اور مطالبہ صرف یہ کر رہا ہے کہ بس میری مرضی کے مطابق لگا دو اور تم میری جنت کے خریدار بن جاؤ گے۔ یعنی وہ ہمارے مال اور جان کا خریدار بن رہا ہے اور ہم اس کی جنت کے خریدار بن جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب بتائیے وہ مدد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اس دین کو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق دنیا کے ادیان پر، مذاہب پر، افکار پر اس کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس طور پر اگر یہ ہے، گویا ہم یہ کام اگر کر رہے ہیں، دعوت کا یہ کام کر رہے ہیں، تو گویا ہم اللہ کے مددگار بن رہے ہیں، انصار اللہ بن رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ یہ آپ سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ میں صرف اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں، اب آیت کا اگلا حصہ چھوڑ رہا ہوں کہ تم اللہ کی مددگار بن جاؤ، اور اللہ کی مددگار بننے کا مطلب یہی ہے، اس لیے کہ اللہ تو محتاج نہیں ہے آپ کا، نا اپنے دین کا محتاج بھی نہیں ہے، اللہ کا دین بھی محتاج نہیں ہے، اور اللہ ہی محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کے مددگار بن جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو، دعوت کا کام کرو، دعوت کا فریضہ انجام دو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس زندگی کے لیے بھی اور اس چند روزہ زندگی کے لیے بھی۔ حسنہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ تم پر نوازشوں کی بارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جہاں بہت سی باتیں ملتی ہیں،
ایک عام فہم انداز میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کہتے تھے جو وہی کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کہتے تھے، قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا، قول اور عمل میں تضاد نہیں تھا۔ قول اور عمل میں تضاد یہ نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ منافق کی جامع خصلت بتائی گئی قرآن مجید کے اندر کہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے۔ سورہ صفی کے اندر بتایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اور حدیث پاک کے اندر کہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب لڑتا ہے تو گالم گلوچ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے قول اور فعل میں تطابق ہونا چاہیے، مطابقت ہونا چاہیے۔ قول اور فعل میں اگر تضاد ہے تو ہماری دعوت رنگ نہیں لائے گی، مدعوین پر ہماری دعوت کے اثرات مترتب نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اخلاص کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان اجری الا علی اللہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اب اس توسط سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے کے توسط سے آپ کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اخلاص اس سینس میں، دو سینس میں، ایک تو یہ کہ ہم صرف جو کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں۔ ہم کہتے ہیں نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہم یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں نا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ ہم کہتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا سر صرف اللہ کے آگے جھکے گا، تو اللہ کے لیے کام کریں صرف۔ یہ ایک اخلاص کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں، اور دوسری طرف مدعو کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی ذاتی مفاد ہم سے وابستہ نہیں ہے، یہ کوئی چیز چاہتا نہیں ہے ہم سے، اس کے بدلے میں کوئی تعریف نہیں چاہتا ہے، اس کے بدلے میں کہیں کوئی مسئلہ نہیں حل کرانا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ کام تو بتا رہا ہے، دعوت تو ہمیں دے رہا ہے، یہ داعی ہمیں دعوت دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے کہیں کوئی کام لے لے، یا ہم دکاندار ہیں، دکان میں سامان خریدنے آئے، وہ توقع رکھے کہ ہمارا سامان وہاں ذرا کچھ سستا دے دے گا اس لیے کہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں اور وہ میرا مدعو ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام ہونا چاہیے۔ ایک اخلاص یہ کہ اللہ کے لیے، اخلاص کا وہ پہلو، اور دوسرے یہ کہ وہ اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا مخلص ہے، یہ ہمارے جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمارے شب و روز ہیں، شب و روز کا جو انجام ہوگا، آخرت میں جو انجام ہوگا، اس انجام بد سے یہ متفکر ہے، وہ مضطرب ہے، وہ بے قرار ہے۔ وہ اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا یہ مخلص ہے تو یقین جانیے دعوت رنگ لائے گی۔ بس یہ نہیں کہ بس گئے ایک خاص وقت میں دروازہ کھٹکھٹایا اور بس اس کے بعد پھر اسی طرح سے چلتا رہا، بھئی ہمارا کام تو ہو گیا، ہم نے ہمارا ثواب تو مقدر ہو گیا، لکھ لیا گیا، اب وہ مانے یا نہ مانے۔ یہ بنیا گری والی ذہنیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے حصے میں تو ثواب ہو گیا، وہ مانے یا نہ مانے۔ تو دعوت کا کام میں اخلاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے مدعوین سے ان اجری الا اللہ، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، میں صرف یہ چاہتا ہوں، اور میری مزدوری، مجھے جس نے اجیر بنایا ہے مجھے مزدوری وہ دے گا، میں وہاں مزدوری لوں گا، میں تم سے کسی مزدوری کا حقدار نہیں ہوں یا میں طالب نہیں ہوں، نہ میں کوئی شہرت چاہتا ہوں، نہ میں تمہارا کوئی اپریشیشن چاہتا ہوں، نہ کوئی فائدہ تم سے وابستہ ہے۔ سورہ توبہ میں جو تصویر کشی کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ جو تم تکلیف میں پڑتے ہو، تم دنیا میں بھی جو تکلیف میں پڑتے ہو، اور جو تمہارے دنیا میں شب و روز کے مقابلے میں جو آخرت میں جو تکلیف ہوگی، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے جو تم کو جو ہے چھٹکارا نہیں ملے گا،
وہ ہمیں شاخ گزرتا ہے، تو تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، میں صرف ہدایت کا حریص ہوں. یہ اگر دائی کے اندر یہ اخلاص ہو اور مدعو یہ سمجھ جائے کہ ہمارا یہ مخلص ہے، ہمارے انجام بد سے جو یہ متفکر اور بے چین ہے، تو یقین جانیے دعوت رنگ لائے گی. امانت الہی کا استحضار کہ دعوت ایک امانت ہے، اور اس امانت پر کسی مکتب فکر کی چھاپ نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلک کی چھاپ نہیں ہونی چاہیے. یہ امانت میں خیانت ہوگی. میں اگر کسی مسلک کا ہوں، میں جماعت اسلامی کا ہوں، میں تبلیغی جماعت کا ہوں، تو اسی لحاظ سے میں قرآن کو انٹرپریٹ کروں، اسی لحاظ سے حدیث کو انٹرپریٹ کروں، اسی لحاظ سے دعوت کا کام کروں. یہ امانت میں خیانت ہے. امانت الہی کا استحضار ہونا چاہیے. اور جو منوان جس انداز سے ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے سوچا غلط یا آپ غلط سمجھا آپ نے اور اس کو بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا، مواخذہ نہیں کرے گا اس کا، غلطی سے اگر آپ نے بتایا ہے تو. لیکن آپ نے ایک مسلک فکر کو یا مکتب فکر کو اپنا قائد بنا لیا اس سلسلے میں، تو یہ امانت میں خیانت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کہی جاتی ہے، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ایتے بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو تھوڑا سا، کہ جس میں ہمارے معبودوں کی بھی پرستش ہو، پرستش کا اعلان ہو، اور جس میں تمہارے معبود کی بھی پرستش کا اعلان ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو ہم پر وحی کی جاتی ہے، جو ہم پر وحی الہی ہوتی ہے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، میں اس کی اتباع کرتا ہوں. یعنی امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. ایک جگہ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر میرا رسول میری طرف کوئی گڑھ کر کے بات کہے، اپنے دل سے بات کہے گا، کسی مکتب فکر اور مسلک سے متاثر ہو کر کے بات کہے گا، کچھ منسوب کرے گا، تو ہم اس کو بہت مضبوط طریقے سے پکڑ لیں گے. دائیں ہاتھ مضبوطی کی علامت ہوتی ہے، پکڑ لیں گے اور اس کی شہرت کو کاٹ دیں گے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے نہیں جا رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کو اور ہم کو یہ سبق مل رہا ہے، پیغام مل رہا ہے کہ کتنا سیریس بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے یہ پالیسی اختیار کر لیں، ہم اس طرح سے پالیسی اختیار کر لیں کہ بھئی ہم جو ہے اپنے مسلک فکر کو، اپنے مکتب فکر کو دخیل سمجھیں اور اس طرح دعوت پیش کریں اور کچھ بدل کر کے کچھ حذف اضافہ کر کے پیش کریں. یہ نہیں. حکمت عملی ایک الگ چیز ہے، لیکن حکمت عملی میں وہ چیز بدل نہیں دی جائے گی، انداز بدلا جائے گا، وقت بدلا جائے گا، طریقہ کار بدلا جائے گا، لیکن کنٹینٹ کو نہیں بدلا جائے گا. تو امانت الہی کا استحضار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں دائی کو، ہمیں یعنی سارے دائیوں کو سبق ملتا ہے. مداہنت یا سمجھوتا جو ناگزیر، جو غیر ضروری سمجھوتا ہوتا ہے دین کے معاملے میں، بے جا نرمی کا جو معاملہ جو ہوتا ہے، اس سے احتراز. مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے معبودوں کی عبادت کر لیجئے، میں سینکڑوں بار آپ کے معبود کی عبادت کروں گا. آپ میرے معبودوں کو ذرا مان لیجئے، میں آپ کے معبود کو مانوں گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ غالباً پہلی سورہ ہے یہ الکافرون کے نام سے، اور جس میں جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کی جس کی تم نے عبادت کی ہے. اور آخر میں وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. سورہ القلم کے اندر ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. وہ چاہتے یہ ہیں، دنیا چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مطلب مشرکین چاہتے تھے، آج کے مشرکین چاہتے ہیں، آج کے معاندین اسلام چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ تم ذرا نرم پڑو، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، وہ بھی نرم پڑ جائیں گے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ سیکولر مسلمان بن جاؤ، سیکولرزم اختیار کرو، ہے نا. اور یہ مسلمانوں سے سیکولر ہونے کا مطالبہ صرف کیا جاتا ہے، ایمان والوں سے ہی سیکولر ہونے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے. سیکولر ہونے کا مطالبہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ نان مسلم سے کیا جاتا ہے، برادران احمد سے کیا جاتا ہے؟ کبھی نہیں. مسلمانوں سے سیکولر ہونے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. گویا وہ مداہنت کی پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں
کہ تم نر پڑ جاؤ، اپنے موقف میں نر پڑ جاؤ، تو پھر جو ہے وہ بھی نر پڑ جائیں گے اور سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور تم ایکسیپٹیبل ہو جاؤ گے اور تم کو ایوارڈ اور ریوارڈ بھی سب ملے گا، خوب ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ دعوت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کبھی ہم سمجھوتے کی پالیسی اختیار نہیں کریں گے۔ ہم اس سمجھوتے کو تو مانیں گے کہ جس کی بنیاد پر کوئی ایسی مصالحت کی شکل سامنے آئے یا ایسی انسانیت نوازی اور بشر دوستی اور ماحول کے خوشگوار ہونے کی شکل آئے کہ ہر ایک کو اطمینان ہو، امن ہو، سکون ہو، لیکن دین کی آئیڈینٹی کو خطرے میں ڈال کر کے نہیں، اپنی دائی اپنی آئیڈینٹی کو رسک میں لے کر کے نہیں، اس طور پر ہم کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے، ورنہ دین کی حیثیت مجروح ہو، دین کی پوزیشن مجروح ہو اور اللہ کے حرف پر، اللہ کی عظمت پر ضرب آئے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس طور پر مداہنت کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اضطراب اور بے چینی یہ ایک چوتھا وصف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے، ایک دائی اعظم کے پہلو سے جو نظر آتا ہے اور ہمیں اور آپ کو جو سبق ملتا ہے۔ اتنا اضطراب ہے، اتنی بے چینی ہے، اتنا قلق ہے، اتنا کسک ہے آپ کو مدعوین کے تئیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تعبیر ایک پیش کی ہے نا کہ جیسے لوگ جو ہے یعنی جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں ان کو کھینچنا چاہتا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے میں ان کو ہلاکت و بربادی سے بچانا چاہتا ہوں میں۔ اور جو تڑپ تھی اور جو اضطراب تھا اور جو بے چینی تھی، اس بے چینی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار کیا یہ کہتے ہوئے، آپ ان آیات کو دیکھیے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ لگ یہ رہا ہے کہ محمد اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ دائی کا کام یہ نہیں ہے کہ مدعو ایمان ہی لے آئے، مدعو آپ کے حلقے میں شامل ہو جائے، بلکہ دائی جو اوصاف ہیں وہ اوصاف اپنے اندر رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ اسوہ اختیار کرے، وہ تڑپ رکھے، وہ اضطراب رکھے، وہ بے چینی رکھے۔ یہاں دیکھیے اتنی بے چینی ہے کہ اللہ رب العزت کو ہی ملال آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محمد ایسا مت سمجھیے کہ آپ نے کام نہیں کیا ہے، آپ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، اپنا کام آپ پورا کر رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر دیجئے۔ سورہ فاطر کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی جان نہ گنوا دیجیے ان کے پیچھے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے باخبر ہے، غلطی کس کی ہے اللہ جانتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا جاتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جو ہے نذیر ہیں، بشیر ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ مسیطر نہیں ہیں، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت یاب نہیں کر سکتے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت یاب کرے گا۔ توفیق اس کو ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، ہدایت کبھی بھی اس کو نہیں مل سکتی ہے جس کے اندر طلب نہیں ہے۔ سوئے ہوئے کو جگایا جاتا ہے لیکن جو آدمی جگا ہوا ہے اس کو نہیں جگایا جائے گا۔ جو آدمی جگا ہوا ہو اور آنکھ بند کیے ہوا ہو اور جگنا نہیں چاہتا ہو اس کو نہیں جگایا جا سکے گا، کبھی نہیں جگایا جا سکے گا۔ اس کو جا کے کھیت میں پھینک دیجئے، چارپائی اٹھا کے ڈال دیجئے، کہیں نہیں جگے گا وہ۔ ٹھنڈک کے موسم میں ایک بالٹی پانی ڈال دیجئے، اٹھ کر کے پھر سو جائے گا۔ فجر کی نماز نہیں پڑھنا اس کو، نہیں پڑھے گا وہ۔ تو جو سویا ہے اس کو جگایا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ فرمائی جا رہی ہے بات کہ آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت یاب نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے، آپ کا تو کام یہ ہے کہ آپ نذیر ہیں اور آپ بشیر ہیں۔ اچھائیوں کی بشارت دیجئے اور اچھے کام کی بشارت دیجئے کہ انجام کیا ہوگا، اور برے کام کا جو انجام ہوگا اس کے بارے میں جو ہے آپ ان کو تنذیر کیجیے، آپ ڈرائیے۔ یہ داعی کا کام ہے۔ تو یہاں وہ تڑپ اور وہ بے چینی اور وہ اضطراب ہونا چاہیے جو اضطراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ ظاہر ہے اس پیمانے کا اضطراب تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ کے امتی ہیں اور ہم فالو کر سکتے ہیں، ہم اخذ کر سکتے ہیں، تو یہ اسوہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ آخری بات، داعی کی عملی زندگی ایسی ہو کہ داعی بہت بولڈ ہو کر کے سوسائٹی میں، معاشرے میں بہت بولڈ ہو کر کے یہ کہنے کی پوزیشن میں ہو کہ میری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں تمہارے سامنے ہے،
تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان اتنا ٹھہرا، اتنی مدتوں ٹھہرا، تم نے کبھی دیکھا مجھے فراڈی پایا، مجھے دھوکہ دینے والا پایا، مجھے جھوٹا پایا، کبھی پایا؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، کیا ہے؟ فَلَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ، تمہارے درمیان میں ایک طویل مدت تک اس سے پہلے ٹھہرا، تم نے تو ہمیں امین کا خطاب دیا، اور کب؟ نبوت سے پہلے، یعنی جب وہ امپارشل تبصرہ تھا ان کا، غیر جانبدارانہ تھا، تب یہ کب جبکہ معبودان باطل کو معبودان باطل نہیں کہہ رہے تھے آپ، اور غار حرا میں جاتے تھے اور اس کے بعد اپنی خاص عبادت کر رہے تھے، اس وقت کا جو تبصرہ تھا مشرکین مکہ کی طرف سے وہ انتہائی غیر جانبدارانہ تھا۔ اور کیا کہا تھا لوگوں نے؟ تو صادق اور امین بھی کہا تھا۔ جب آپ نے کہا تھا صفا کی بلندی پر چڑھ کر کے کہ میں یہ کہوں کہ ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا تھا کہ ہاں بالکل آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ آپ دیکھیے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا لوگوں نے، لیکن جب کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جس روش کو اختیار کر رہے ہو بربادی ہے اس کے نتیجے میں، اس لیے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ وہاں دیکھیے ابو لہب بھی پیدا ہو گیا، ابو جہل بھی پیدا ہو گیا، سارے لوگ سارے مخالفین آ گئے۔ تو یہ بات کہ داعی اپنی کتاب زندگی کو معاشرے کے سامنے پیش کرے کہ میں انسان ہوں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن میں فراڈ نہیں کرتا، میں نے تم کو کبھی دھوکہ نہیں دیا ہے، میں نے کبھی تمہارے ساتھ جھوٹ بول کر کے جو ہے تم کو جو ہے نقصان میں نہیں پہنچایا ہے۔ یہ اس طور پر داعی تیار ہو جائے اخلاقی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، کردار کی بلندی کے لحاظ سے۔ آپ تو وسلم کے بارے میں فرمایا تھا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کی انتہائی بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ داعی کو یا داعیہ کو ایک اس طور پر ہونا چاہیے کہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے متعلقین میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے احباب میں اس طور پر اپنے آپ کو پیش کرے جرأت کے ساتھ، بہت بولڈنس کے ساتھ کہ میری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں ہے، میں نے 20 سال 25 سال 30 سال تمہارے اندر گزارا ہے، تم نے ہمیں کبھی فراڈی نہیں پایا ہوگا، کبھی ہم نے جھوٹا اور غدار نہیں پایا ہوگا، ہم اپنا مخالف نہیں پایا ہوگا۔ تو اس طور پر کہنے کی جرأت رکھے، یہ صلاحیت پیدا کر لے اپنے اندر۔ تو یہ 4-5 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ایک داعی کے لیے اسوہ کے طور پر ملتی ہیں، ان کو اگر اختیار کر لیا جائے تو یقین جانیے کامیابی اور کامرانی کا نوشتہ تقدیر اللہ رب العزت اس دنیا میں لکھ دیتا ہے۔ یقیناً اس راہ میں بس 2 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں۔ یقیناً اس دنیا میں جب یہ آپ کام کریں گے، اتنا بڑا کام کریں گے، اتنا عظیم الشان کام کریں گی، تو یقین جانیے مخالفتیں ہوں گی، مخالفتوں کے طوفان کھڑے ہوں گے، اپنوں کی طرف سے یہ مخالفتیں ہوں گی اور غیروں کی طرف سے یہ مخالفتیں ہوں گی۔ یہ نبی کی سنت ہے، اپنوں کی طرف سے زیادہ مخالفتیں ہوئی ہیں، غور کیجئے گا، اور غیروں کی طرف سے مخالفتیں ہوئی ہیں، مخالفتیں ہوں گی، پریشانیاں آئیں گی، طرح طرح کی مشکلات آئیں گی، دلدوز دھمکیاں دی جائیں گی، آپ کو طرح طرح سے کی چیزیں آفر کی جائیں گی۔ کرسی، آج کے زمانے میں کرسی بھی آفر کی جاتی ہے نا، منصب آفر کیا جاتا ہے نا، تو لالچ بھی دلائی جائے گی اور ڈرایا بھی جائے گا آپ کو۔ یہ دونوں کام ہو رہے ہیں آج کے زمانے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن سورہ حامیم سجدہ کی آیت آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اور ابھی جو تلاوت کلام پاک کی عزیزہ نے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آ رہا آپ کو۔ ہم آزمائیں گے تم کو بھوک سے، فاقے سے، مالوں کو نقصان پہنچا کر کے، جانوں کو نقصان پہنچا کر کے، پھلوں کو نقصان پہنچا کر کے، لیکن بشارت دے دیجیے اے نبی ان کو جو اس کے باوجود جمے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر وہ آیت دیکھیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون،
کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا اللہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے, استقامت اختیار کر لیا, اور تو اللہ تعالیٰ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور یہ بشارت دیتے ہیں فرشتے کہ اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ہم تمہارے دنیا میں بھی کام بنانے والے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے کہ ہم آخرت میں بھی کام بنائیں گے, اور تم کو وہ ساری چیزیں ملیں گی جو تمہارے جی چاہیں گے. آپ غور کیجئے اس کو, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تم کو وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے, اور وہ سب کچھ ملے گا جو تمہاری زبانیں آرڈر دیں گی, جن کو تم مانگو گے. اور یہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہوگا, یعنی آپ مہمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا میزبان ہوگا. اگر ہم نے دعوت کا کام کیا, استقامت کا طریقہ اختیار کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس طرح شامل حال ہوتی ہیں, اللہ کی رحمتیں اس طرح شامل حال ہوتی ہیں, اور دنیا کی زندگی میں جو چند روزہ زندگی ہے, یہ زندگی بھی جو ہے حسنات سے بھر جاتی ہے. یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, پوری تاریخ شاہد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی باتوں پر, دعوت کے سلسلے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں, جو اچھی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو ایک آئیڈیل داعی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً. ہم ڈاکٹر صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دعوت اور امت مسلمہ پر انتہائی سیر حاصل گفتگو کی.